اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہار الحق بھچر اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہار الحق آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا 11ویں شریف جائز ہے یا ناجائز، کیا یہ عمل سنت ہے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ ہماری عوام بعض اوقات اس میں پریشانی کا شکار رہتی ہے کہ بھئی 11ویں شریف بیسیکلی ہے کیا، اور یہ شروع کب سے ہوئی؟ کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو وصال کے ایام ہوتے ہیں کسی بھی بزرگ کے، اس میں ہم عرس کا اہتمام کرتے ہیں، تو 11ویں شریف بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ایک ہسٹری ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی؟ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا، اور لوگوں نے بسا اوقات تو اس مخمسے میں یہ شکار رہتے ہیں کہ یہ اس کا حل کیا ہے، عقدہ ان کے ذہن میں اٹک جاتا ہے کہ یار اس کا حل کیا ہے، اور بسا اوقات لوگوں نے اس کو ایک تماشا سا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں 11ویں تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، تو فلاں۔ دیکھیے بیسک آپ نے کہا یہ کیا ہے، یہ ایصال ثواب۔ سبحان بس اللہ۔ آپ اس کے اندر بدنی عبادت کریں، مالی عبادت کریں، آپ جو بھی کریں، بعد میں ہم کہتے ہیں جتنا ثواب ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے جملہ مشائخ، جملہ رفقا، جملہ ان سب کی خدمتوں میں ہم بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ واہ بس واہ یہ واہ۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہے 11ویں۔ صحیح۔ لیکن وہ جو لفظ 11 آتا ہے نا جی، تو میرا خیال ہے یہ لفظ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے ان کے لیے کہ یار یہ کیا چیز ہے 11ویں جناب جی اچھا تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا تو میں ان لوگوں کے لیے ایک بات اور بتاؤں، اگر با مقصد بندے 11ویں کریں اور با مقصد لوگوں کو بلا کے کیا جائے، یہ دو شرائط ہے، کچھ حدود و قیود ہو جائے نا، کیا بات۔ با مقصد بندے کریں اور با مقصد لوگوں کو بلایا جائے، صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت کا ایک مکمل آپ کو نصاب مل سکتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں 11ویں شریف ہوتی ہے، تلاوت سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد مقرر خطاب کرتا ہے، اچھا اس کے اندر تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، اسی محفل میں علماء مشائخ سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اسی کے اندر بعد میں ذکر اور فکر بھی ہوتا ہے، اسی محفل میں دعا بھی ہوتی ہے، اسی محفل کے اندر بعد میں صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، اسی محفل کے اندر ایک پاکیزہ طیب و طاہر لنگر کا اہتمام بھی ہوتا واہ ہے، واہ۔ اور بندہ اتنا کچھ اس محفل میں سیکھ کر جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایک بندے کی تربیت کے لیے، لیکن با مقصد بندے کریں تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ کئیوں نے ڈھول ڈمکے کا نام 11ویں رکھ لیا ہے، کئیوں نے سال کے بعد لنگر اکٹھا کرنے کا نام رکھ لیا ہے، ہاں کئیوں نے صرف کھیر کی دیگیں پکانے کا نام رکھ لیا، کئیوں نے کرامات بیان کرنے کا نام رکھ لیا ہے، لیکن اصل جو اس کی روح ہے وہ نہیں حاصل ہو رہی، اور وہ اس کی روح کی۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف کا ختم دلانا چاہیے، یہ کیا دلانا چاہیے؟ اگر دلانا چاہیے تو یہ کس حدیث شریف میں یا قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اگر نہیں دلانا چاہیے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ 11ویں والے تو اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن کریم نازل ہوا اور حدیث میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، بات صحیح ہے بھائی۔ میرا گلا آج خراب ہے، مگر میں کوشش کر کے اللہ کی مدد سے آپ کو مختصر جواب دیتا ہوں کہ 11ویں شریف تو پہلے نام ہی بتا رہا کہ یہ عربی کا نام ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کا یہ بنایا وہ 11ویں شریف۔ اور پھر دیکھتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے کہ طاہر صاحب نے کہا رسول اللہ سے 500 سال بعد ہوئے، نہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں ذکر کیا۔ مفتی احمد یار خان مرحوم سے جب لوگوں کو پوچھا، وہ کہتے ہیں یاد مجالس میں لکھا 11ویں ہے مجلساں۔ بھائی وہ کتاب کون ہے، کس نے لکھی ہے؟ یہ دین ہے؟ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سب ضرور کے لیے دعا کیا کریں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو زیادہ مخصوص ہیں ہماری دعاؤں کے لیے، صحابہ کرام ہیں، بعد میں تابعین ہیں، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ دین کے خادمت، ایسی چیز شروع کریں جس میں سب کے لیے دعا ہو، اللہ ان سب پر رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند کرے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ 11ویں وغیرہ کوئی دین میں ہوتا ذکر تو ہم ہاں نہ میں جواب دیتے نا، ایک چیز اپنی طرف سے بنائی ہوئی، کیا بتائیں اس کا؟ وہ لوگ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں تو کچھ نہیں پڑھتے۔ نہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ بہانے جو نا ان کے بارے میں ہم لگ گئے تو جھگڑے ہی ہیں، ہر کوئی کہتا میں یار یہی کرتا ہوں کہ ادھر تھوڑا سا ساتھ اس سے کبھی مدد آتا ہے، جب ناز شریف چل رہی ہے، کیا ہوگا؟ ہر حرام حلال کر لیا جائے گا۔ اچھا وہ چیز کھا لینی چاہیے جب اس کو پڑھتے ہیں؟ اس کا کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کھا لینی چاہیے۔ اگر قرآن شریف بھی صرف پڑھا تو پھر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ 11ویں دلاتے ہیں نا کہ پیر صاحب ہمارے کام میں برکت دیں گے اور ہمارا کام درست رکھیں گے، پھر وہ شرکیہ نیاز، پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
سب سے بڑا توحید کا مدرس. یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے 11ویاں کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں اس کو اس کے نام پر. ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی, چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی مولوی ہو, اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے. شیخ عبد القادر کے مواعظ کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا. صرف اس کو 11ویں دینے والا پیر سمجھ لیا. اس کے نام پر ہمیں لوگ 11ویاں دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھاتے کھاتے. او خدا کا خوف کرو, پیران پیر کو اس کے نام پر لوٹنے والوں, چاہے وہ کوئی اولاد ہو چاہے اولاد سے نہ ہو. جب تک تم شیخ اپنے دادا کی تعلیم کو عام نہیں کرو گے, تمہارے اندر برکت نہیں آئے گی, تمہارے چہروں پر تازگی نہیں آئے گی. لوگ ٹوٹ پر تم پروانے کی طرح تم پر نہیں مریں گے. حق کہو, سچ کہو, اللہ کے نام کو بلند کرو, اور وہ درس پڑھو جو شیخ عبد القادر نے اپنے مواعظ حسنہ میں 40 سال مسند بغداد پر بیٹھ کر دیا. تم آج شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں. حسنین خان ٹیکسلا سے, کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے, اللہ کے نام پہ بنا ہے, اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا, تو کھانا بذات خود تو حلال ہے, یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے, ظاہر ہے. لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے, کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو, یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو, یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا, یا حضرت علی کے بعد, یا حضرت عثمان کے بعد. کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا. ائمہ اربعہ سے دکھا دیں, امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ, امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے, تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو. تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا. تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی, اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان یہ بدعت ہے. ختم صغیر, ختم کبیر, یہ سب بدعت ہے. اچھا, اور خدا کی قدرت ہے, آپ اللہ کے حرم میں ہیں, کعبہ شریف میں ہیں, آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے, آپ ایمان سے کہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو, کوفتے ہوں, حلوہ شریف ہو, آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں, باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے, جی ختم پڑھو اور